کے منافی نہیں، یہی بات کی جی۔ یہ ہدایت کی عبارت ہے کہ وَاخْتَلَفُوا فِي النَّائِ عَنِ الْمِنبَرِ، جو آدمی ممبر سے دور بیٹھا ہوا ہے، آواز نہیں جا رہی اس کے پاس، اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ آیا وہ درود پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا، امام سے جو سنے گا۔ وَالْأَحْوَطُ هُوَ السُّكُوتُ، صاحب ہدایت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وَالْأَحْوَطُ هُوَ السُّكُوتُ، زیادہ احتیاط اسی میں ہے کہ یہ آدمی خاموش رہے، اقامۃً لفرض الانصات، انصات کے فرض کو قائم کرنے کے لیے، کیونکہ خطبے میں انصات کا حکم ہے تو ایسے آدمی کو درود نہیں پڑھنا چاہیے جو دور بیٹھا ہے۔ مولانا آپ اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، اس کے اندر یہ بتایا ہے کہ پڑھنا انصات کے منافی ہے، یا یہ بتایا کہ درود پڑھنا انصات کے منافی نہیں؟ اس میں یہ بتایا کہ خاموش رہنا یہ انصات کا حکم ہے، یہ انصات کا تقاضا ہے، درود نہ پڑھنا یہ انصات کا تقاضا ہے۔ انہوں نے کتنا بڑا جھوٹ بولا کہ اقامۃ لفرض الانصات کو یصلی کے ساتھ ملا دیا۔ بات چل رہی تھی خاموش رہنا یہ اس لیے ہے کہ انصات کا حکم ہے، لیکن اس نے انصات والا حکم اٹھایا یہاں سے اور ملا دیا پیچھے یصلی کے ساتھ، اور پھر کہتے ہیں میں ہدایت سے لکھا۔ نعوذ باللہ من ذالک، ہدایت پہ جھوٹ بول کے پھر کہتے ہو اسی لیے تو مجھے بولنے نہیں دیا جا رہا۔ میں نے یہ کہا تھا کہ جھوٹ پکڑوں گا، یہ انصات کا کی بات ہوا سکوت کے ساتھ ہے کہ خاموش رہے گا، اس لیے کہ انصات کا حکم ہے، وہ کہتے ہیں پڑھنا انصات میں منافی ہے۔ یہ ہدایت اس کے نام پر جھوٹ بولا گیا تھا، یہ لیں اب اس کے جواب دیجیے۔ اچھا ایک منٹ، میں انصات کا معنی صاحب ہدایت سے ذرا بتا دوں۔ یہ صاحب ہدایت صرف ایک صفحہ پیچھے لکھتے ہیں کہ لا یقرأ المؤتم خلفہ، کہ مقتدی امام کے پیچھے قرات نہیں کرے گا۔ آگے حدیث کیا پیش کرتے ہیں، قال علیہ السلام اذا قرأ فانصتوا، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب امام قرات کرے تو خاموش ہو جائے۔ وہ تو کہتے ہیں انصاف کا معنی یہی ہے کہ امام کے پیچھے خاموش ہونا، قرات نہ کرنا۔ دیکھو صاحب ہدایت کے نام پر کتنا بڑا جھوٹ بولا گیا۔ یہی بات میں کہہ رہا تھا کہ غیر مقلد ہو، جھوٹ میں بولے، ایسا آج تک کبھی ہوا نہیں۔ یہ لیں، یہ میں نے واپس کر دیا۔ اچھا یہ مسند احمد کا دوسرا حوالہ پیش کیا تھا کہ مسند احمد میں ہے کہ مقتدی ہے، انصاف کا حکم ہے، لیکن پھر بھی قرات کر رہا ہے وہ۔ مولانا بات تو یہ ہو رہی ہے کہ مجھے جواب دینے کے لیے ذرا پوچھنا پڑے گا۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انصت اذا خرج امامہ، جب امام آ جائے تو پھر یہ خاموش ہو جائے۔ نہیں، جب امام آئے گا تو اس وقت یہ مقتدی بن چکا ہوگا۔ یہاں تو مقتدی کا ذکر ہی نہیں ہے جی۔ آگے حتی یصلی الگ بات ہے، اس میں حتی یصلی کے ساتھ انصاف کا کیا تعلق ہے؟ یہاں تک امام کے پیچھے نماز پڑھ لے، جب واپس جائے گا تو یہ اس کے لیے پورے جمعے کا کفارہ بن جائے گا۔ یہاں کہاں حکم ہے کہ نماز میں انصاف بھی ہوگا اور قرات بھی کرنی ہے؟ یہاں دکھائے نا کہ مقتدی نے قرات کرنی ہے، پھر اس کے بعد بات چلے گی کہ قرات انصاف کے منافی نہیں۔ یہاں تو مقتدی کا ہی ذکر نہیں، قرات کا حکم دوسری بات ہے۔ مولانا دو جھوٹ پکڑ دیے میں نے، اب جانتے ہیں ایسے مولانا یہ دیکھیں، میں انصاف کا معنی حدیث سے پیش کرتا ہوں۔ اب تو حدیث کو مان لیں گے نہیں، حدیث کو مان لیں، اور وہ بھی بخاری سے پیش کر رہا ہوں۔ بخاری کے اندر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ رہی ہے یہ حدیث بات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، کہ جب ہم قرآن پاک ہم اتارے تو فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، اس کی اتباع کرو، اس کے پڑھنے کی، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ میں پڑھو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے تھے تاکہ بھولے نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں اس کا مطلب ہے کہ استمع لہو وانصت، کہ جبرائیل علیہ السلام کی بات کو خاموشی سے سنو اور کان لگا کر سنو اور خاموش رہو۔ یہاں تو زبان کی حرکت کو بھی انصاف کے منافی قرار دیا۔ زبان حرکت کرے گی یہ بھی انصاف کے منافی ہے۔ مولانا انصاف کا معنی میں نے حدیث سے بیان کر دیا، اب اس کے بعد اگلی بات یہ بھی حدیث سے بیان کریں انصاف کا معنی۔ مولانا یہ حدیث پاک صحیح ہے، یہ ناصر الدین البانی صاحب ان کے غیر مقلد ہے، سنن ابن ماجہ ان کی کتاب ہے، انہوں نے تصحیح کی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں جو حدیث میں نے پیش کی ہے نا، حدیث ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں صحیح، یہ صحیح ہے۔ اپنے گھر کا آدمی کہہ رہا ہے تو مان لیجیے۔ ناصر الدین البانی آپ کا ہے،
وہ کہہ رہا کہ حدیث صحیح ہے، اگر مقلدین سارے غلط اعتراض کرتے ہیں تو مان لیجیے یہ جو ابھی میں نے پیش کیا ابو حنیفہ کا اذا قرأ فانصتوا، ابن ماجہ میں بھی ہے، یہ لے لیجیے، اس کے اندر وہی حدیث ہے اذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا۔ اچھا یہ حدیث ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں مسند ابی عوانہ سے پہلے پیش کر چکا ہوں، اب مسند ابی یعلا سے پیش کر رہا ہوں۔ مسند ابی عوانہ واپس کریں، 3 حدیثیں میری اور بھی ہیں اس کے اندر۔ یہ مسند ابی یعلا دوسری حدیث پیش کر رہا ہوں میں، کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا کبر یعنی الامام فکبروا واذا قرأ فانصتوا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تکبیر کہے، مسند ابی یعلا والے امام ابو یعلا فرماتے ہیں کہ یعنی تکبیر کہے، کون تکبیر کہے؟ امام تکبیر کہے، امام جب تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، جب قرات کرے تو کیا ہو جاؤ؟ خاموش ہو۔ بولا کتنی صاف باتیں حدیثیں آ رہی ہیں۔ نمبر 3 تیسری حدیث میں پیش کر رہا ہوں، آپ علیہ السلام نے فرمایا، وہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسند احمد ہے، جلد نمبر اس کی 4 ہے، صفحہ نمبر اس کا 507 ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے انہوں نے مسند ابی عوانہ کی روایت پیش کی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ میں نے پہلے کہا کہ انصات کرنا قرات کے منافی نہیں۔ انہوں نے مسند احمد کا ترجمہ غلط کیا حدیث کا اور خیانت کا ثبوت دیا۔ مولانا ابھی اس کی میں ترکیب پوچھوں تو پھر پتہ چلے گا آپ کو کتنے فنون آتے ہیں۔ اذا خرج امامہ، یہ ظرف کس کے متعلق ہے؟ فقد انصت کے متعلق ہے۔ اذا خرج امامہ حتی یصلی، تمہیں تو ترکیب بھی نہیں آتی۔ یہ ہمارے مدرسے کا 5ویں درجے کا طالب علم اللہ کی توفیق سے ترکیب کرے گا۔ اس کا تعلق یہ ہے کہ وہ چپ رہا یہاں تک کہ اس نے نماز بھی پڑھ لی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب امام نکلا تو اس نے شور کرنا شروع کر دیا۔ اس نے نماز بھی پڑھ لی، وہ چپ رہا یہاں تک کہ اس نے نماز بھی پڑھ لی۔ اب میں کہتا ہوں نماز کے رکوع کے اندر سبحان اللہ، سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، تشہد وغیرہ سب نماز میں قاری پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا؟ اگر پڑھتا ہے تو پھر وہ قرات کے منافی نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہ سنن نسائی کی روایت 913 نمبر یہی روایت ہے، اور نیموی حنفی نے حیثمی سے نقل کیا ہے کہ اسنادہ حسن، مسند احمد کی اس روایت کی سند جو ہے وہ حسن ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ میں نے دکھایا امام کا بھی ذکر ہے، مقاطع کا بھی ذکر ہے، مقتدی کا بھی ہے، نماز نہیں ہوتی، پھر جھوٹ بولا۔ اس حدیث میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ فاتحہ کے بغیر نماز ہو جاتی ہے، کسی لفظ کا یہ ترجمہ نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں ہدایہ والے نے جھوٹ بولا۔ بھائی ہدایہ والے نے جھوٹ بولا تو تمہارا گھر والا ایک صفحے پہ کچھ لکھتا ہے، دوسرے صفحے یہ بھی بکواس۔ میں دوبارہ شروع کروں گا ٹائم، ابھی میں بھی دوبارہ شروع، ایک بھی ان میں سے کوئی بولا تو میں ٹائم پیچھے کر کے دوبارہ شروع کروں گا۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ ہدایہ والے نے انصات کا معنی یہ کیا۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ دیوبندیت نام ہے ایک مجموعہ مرکب کا۔ کیا ایک صفحے پہ کچھ لکھتے ہیں، دوسرے صفحے پہ کچھ لکھتے ہیں۔ پہلے صفحے پہ کہتا ہے کہ انصات کا معنی نہ پڑھو، دوسرے پہ کہتا ہے کہ درود شریف پڑھو آہستہ۔ جھوٹ بولتے ہو اور معنی غلط کرتے ہو۔ کہتا میں استاد ہوں، اس شاگرد کے سامنے شیخ محدث الازہر فقیہ الازہر شیخ امین اللہ کا شاگردوں کا شاگرد بات کر رہا ہوں، اور یہ بات نہیں آ رہی سامنے۔ ابھی آؤ اللہ کی توفیق سے۔ اور اس نے کہا کہ علامہ البانی نے صحیح کہا ابن ماجہ کے اندر روایت کو، جھوٹ بولا، اس کی سند اور ہے جس کو البانی نے ابن ماجہ میں ذکر کیا ہے، اور جو انہوں نے پیش کی وہ اور ہے۔ ابو عوانہ کی جو انہوں نے پیش کی اس کے اندر قتادہ ہے، مدلس ہے، ان سے روایت کر رہا ہے۔ چلو اس کی توثیق پیش کرو، اس کی تصریح پیش کرو، تحمیل۔ یہ دیکھو جی، انہوں نے کہا تھا 4 چیزیں دکھاؤ، انہوں نے کہا تھا 4 چیزیں دکھاؤ، امام کا ذکر ہو، مقتدی کا ذکر ہو، فاتحہ کا ذکر ہو اور حدیث صحیح ہو۔ سنو مولانا، اور ذہن بسیط ہے، آنے واحد میں ادراک میں امور متعددہ کا نہیں کر سکتا۔ آصف صاحب دماغ بھی کمزور ہے، نام بار بار پوچھتے ہو۔ سنو 4 چیزیں دکھاتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جزء القرات لکھی ہے سورہ فاتحہ کی فرضیت پر۔ میں کہتا ہوں امام بخاری نے جزء القرات لکھی فاتحہ کی فرضیت پر۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب القرات لکھی ہے۔ تم ایک محدث کا نام ذکر کرو جس نے یہ کتاب لکھی ہو کہ فاتحہ فرض نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، سنو 4 چیزیں، یہ ٹائم پیچھے کریں، ٹائم پیچھے کریں، پیچھے کیوں کریں؟ یہ کیوں بولتے
جھوٹیوں تمہارے بڑے بولتے ہیں، سارے بڑے بولتے وہ یہ جھوٹ بولتا تم بھی بولو گے، آپ کے بڑے اس کو میں ٹائم پیچھے کروں، آپ نے 6 منٹ میرے ان کو دلوائے اور ابھی یہ بیان نہیں کر رہے۔ اگر کسی نے بات کی تو آپ مجھ سے بولے کہ وہ بول رہے ہیں بیچ میں۔ نہیں جھوٹے کیوں کہتا ہے؟ سنیں گے عبداللہ صاحب، آپ ہو رہے جھوٹے اس لیے کہتا ہوں، سنو مجھے سنو جی ایک روایت میں نے پہلے بخاری کی پیش کی کتاب نمبر 1 اس کا جواب نہیں دیا، کہتے ہیں اس میں مقتدی کا لفظ نہیں ہے، اس میں تو امام کا ذکر بھی نہیں ہے، اس میں منفرد کا ذکر بھی نہیں ہے، اس کا مطلب حدیث تو کسی کے لیے نہ ہوئی، تم کہتے ہو مقتدی کا لفظ نہیں ہے، اس میں امام کا لفظ بھی نہیں ہے، اس میں منفرد کا لفظ بھی نہیں ہے، نعوذ باللہ حدیث تو پھر لگب گئی، اور مولانا وہ عام ہے، سب کو شامل ہے۔ اور پھر میں نے قتادہ کا اثر پیش کیا، عبادہ بن سامت جو اس کا راوی ہے وہ کہتا ہے اس میں مقتدی بھی شامل ہے، میں نے وہ سند ابن ابی شیبہ سے پیش کیا، ریکارڈ موجود ہے، جواب نہیں آیا۔ ابھی جزء القراءت سے پیش کرتا ہوں، 4 چیزیں سنو۔ صلی بنا رسول اللہ، ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، صلاۃ الغداۃ، صبح کی نماز، قال فثقلت علیہ القراءۃ، آپ کے اوپر قراءت بھاری ہو گئی، فقال انی لاراکم تقرؤون خلف امامکم، مولانا امام کا ذکر، اللہ کے نبی امام ہے، مقتدیوں کا ذکر، میں دیکھتا ہوں انی لاراکم تقرؤون خلف امامکم، میں دیکھتا ہوں تم اپنے امام کے پیچھے پڑھتے ہو، مقتدی کا ذکر بھی آ گیا، امام کا ذکر، مقتدی کا ذکر۔ تیسری بات، قالا صحابی کہتا ہے قلنا اجل، ہم نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ، اللہ کے فقال لا تفعلوا الا بام القرآن، ٹھہرو سنو، تم نہ پڑھو مگر سورہ فاتحہ، تم نہ پڑھو مگر سورہ فاتحہ، کیوں؟ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، مولانا 4 چیزیں پوری، یہاں پہ شکست لکھو، امام کا ذکر، مقتدی کا ذکر، فاتحہ کا ذکر، نماز نہیں ہوتی ذکر۔ نمبر 2، دوسری روایت، یہ ابو داؤد میرے ہاتھ کے اندر، سنو، سنتا جا شرماتا جا، عمل نہ کرنا، سن، یہ کہتے ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے پڑھا، فثقلت علیہ القراءۃ، اللہ کے رسول پہ قراءت بھاری ہو گئی، فلما فارغ، جب اللہ کے رسول فارغ ہوئے، آپ نے فرمایا لعلکم تقرؤون خلف امامکم، تم اپنے امام کے پیچھے پڑھتے ہو، امام کا بھی ذکر